روزوں کے حوالے سے کچھ ضروری احکامات ہیں جن کا سیکھنا ہر بندے پر اس لیے لازم ہے کہ ان کا روزے ٹوٹنے یا نہ ٹوٹنے سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور ہمارے ہاں لوگ لا علمی کی بنا پر ان احکامات کو جانتے نہیں ہیں، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ روزہ نہ ٹوٹا ہو تو توڑ دیتے ہیں، اور ٹوٹ جائے تو بھی سارا دن بھوکا پیاسا رہ کر کے بلا وجہ اپنے روزے کو یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ چند احکامات میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ سب سے پہلے آنکھ میں ڈراپس یا کوئی بھی میڈیسن ڈالنے کا مسئلہ، تو یاد رکھیے آنکھ میں کسی طرح کا بھی ڈراپس اگر ڈالا جائے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے سوائے سرما لگانے کے۔ وجہ یہ ہے کہ آنکھوں سے حلق کا راستہ ہے، تو اس لیے کوئی بھی ڈراپ ڈالا جائے گا تو اس کی ٹوٹنے کا حکم ہے، لیکن سرما ڈالنے سے روزہ اس لیے نہیں ٹوٹتا کہ خود پیارے آقا علیہ السلام روزے کی حالت میں سرما لگاتے رہے، تو آقا علیہ السلام کے لگانے کی وجہ کر اور سنت ہونے کی وجہ کر صرف سرما لگانے کی اجازت ہے۔ لینس تک لگانے سے بھی علماء روزے کی حالت میں منع کرتے ہیں، اس لیے کہ لینس جو ہے وہ لیکوڈ کے اندر رکھا ہوتا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تری پھر آنکھوں میں جائے اور اس راستے سے حلق کے اندر چلا جائے۔ رہی بات کان کی، تو کان کا معاملہ یہ ہے کہ کان کے اندر ویسے تو اگر ڈراپس ڈالے جائیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس وقت جب تک کہ کان کے اندر کا پردہ سلامت ہو، پھٹا نہ ہو، اسی لیے اس بات کا ہر ایک کو پتہ نہیں ہوتا کہ پردے ٹھیک ہیں یا پھٹے ہوئے ہیں، لہٰذا روزے کی حالت میں کان میں ڈراپس ڈالنے سے احتیاط کی جائے اور کان میں ڈراپس نہ ڈالا جائے۔ کسی بھی خوشبو کو سونگھنے کے حوالے سے جو روزے کی حالت میں مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح کی بھی خوشبو ہو، خواہ وہ عطر کی ہو، کھانے کی ہو یا کسی اور چیز کی ہو۔ پچھلے دنوں ایک بھائی نے مسئلہ پوچھا تھا، وہ ایک خاص میڈیسن ہے جو ناک کھولنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے کہ جو ہی اس کو سونگھے تو بہت تیزی کے ساتھ وہ خوشبو ناک کے اندر جاتی ہے اور ناک کو کھول دیتی ہے۔ تو اس طرح کی کسی بھی خوشبو کو سونگھنے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا جس میں ذرات نہ ہو، ان خوشبوؤں کو سونگھنے سے روزہ برقرار رہے گا، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ قے کے حوالے سے یعنی الٹیوں کے حوالے سے ہمارے ہاں عجیب و غریب قسم کے لوگوں کے خیالات ہیں۔ یاد رکھیے الٹی دو طرح کی ہوگی، یا تو بندہ خود سے کرتا ہے یا اسے خود بخود ہو جاتی ہے، یعنی جان بوجھ کے کرنا یا خود بخود ہو جانا۔ تو اگر خود بخود بھلے جتنی بھی قے ہو جائے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کسی بندے کو خود بخود جتنی بھی قے آ جائے، حتیٰ کہ فقہاء نے فرمایا کہ اگر بالٹی بھی بھر جائے قے سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، صرف ایک صورت کے کہ اگر خود بخود قے ہوئی اور بندے نے منہ بھر قے کو دوبارہ سے منہ میں لے کے حلق کے اندر کر لیا تو پھر روزہ ٹوٹے گا، ورنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہمارے یہاں معمولی سی الٹی ہوئی اور لوگوں نے کہا بھائی روزہ ٹوٹ گیا۔ ہاں اگر کسی نے جان بوجھ کر قے کی کہ حلق کے اندر انگلی ڈالی اور اس طرح سے قصدن قے کی ہو تو پھر اگر وہ منہ بھر قے ہوگی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چلتے جلدی ایک اور مسئلہ عرض کر دوں، تیل ڈالنے سے، ناخن کاٹنے سے، کہیں بھی بدن کے کسی بھی اضافی بال کو کاٹنے سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ برقرار رہتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی نے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کیا ہو یا کلی کی ہو ٹھنڈے پانی سے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے کسی نے کھارے پانی سے وضو کیا ہو تو منہ میں کھارے پانی کی نمکینیات محسوس ہوتی ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض حضرات ہمارے وضو کرنے کے بعد اتنا تھوکتے ہیں کہ منہ سے تھوک بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے اگر آپ نے وضو کیا ہو اور منہ میں پانی کے کچھ قطرے ایسے رہ جائیں جو تھوک کے ساتھ مل کر تھوک بن جائیں تو اس سے روزے پر کوئی فرق آپ کے نہیں پڑے گا، آپ کا روزہ برقرار رہے گا۔ اسی طریقے سے کسی کے دانتوں سے اگر خون نکل رہا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں، اگر خون تھوک پر غالب آ گیا یعنی بہت زیادہ ہے کہ تھوک کا رنگ بدل گیا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر تھوک کم ہے، معمولی مقدار ہے، تو پھر اس میں اگر حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہوگا تو روزہ ٹوٹے گا، اور اگر اس کے علاوہ ذائقہ محسوس نہیں ہوگا تو روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بھی کوئی سوالات اگر ہوں تو آپ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا، انشاءاللہ پھر اس اگلے ویڈیو کا حصہ بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ احکامات روزہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین و